جی پی سی پر کانٹیننٹل پر جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ اور جو ہے آصف بٹ کے بیچ میں کوئی جھڑپ بھی سننے میں آ رہی ہے. دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے, حکمرانوں کی اس طرح آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں یا آپ کے نمائندے ہوتے ہیں, ہر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ میچورٹی کا جو ہے نا وہ ثبوت دیں. ہمارے پاس صرف ایک طرف کا ویو آیا ہے جاوید بٹ صاحب کا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آصف بٹ صاحب نے ان کی جو ہے تقریباً 20 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا ان سے اماؤنٹ ادھار پہ لی تھی اور وہ واپس نہیں کر رہے تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو چل گئی, تو اس نے جو ہے نا وہ اس بات سے انکار کر دیا کہ میں نے آپ کے پیسے جو ہیں وہ میں نے دینے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی مجھ سے پھر جو ہے نا فرط جذبات میں مجھ سے قابو نہیں رکھا گیا اور میرا جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھ اٹھ گیا. تو اس میں ایک بات کہتا چلوں, یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ آ گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ تقریباً ہر بندہ ہی نوسر باز بن گیا ہے. ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیسے لے, اپنی مجبوری بتائے, اور دوسرا جو آپ کی مجبوری کے اوپر رحم کھا کے آپ کی مدد کرتا ہے, اور بعد میں بیچارہ اتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ اپنی پیمنٹ لینے کے چکر میں کہ وہ توبہ کر جاتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں کسی کی مدد کروں گا ہی نہیں. اور اس پہ حدیث یہ ہے کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے سے یہ سوچ کے ادھار لیا کہ وہ اس کو واپس نہیں کرے گا, تو رب نے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر جنت حرام کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر جو ہے ہم لوگ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں, کیوں تباہ کر رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اور اس کے بعد یہ بہتر یہی ہوتا کہ جاوید بٹ صاحب بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پروگرام ختم ہونے کا انتظار کرتے اور سائڈ پہ لے جا کے جو ہے اس کی جو ہے نا خاطر تواضع کر لیتے. ایسے لوگوں کی بالکل ایسی حالت ہونی چاہیے. ایون کہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے, شاید انہوں نے نہ سوچا ہو کہ بھائی آگے سے اس کا اس قسم کا جواب آئے گا, اور ہو سکتا ہے ان کو اپنی ریئیکشن کا بھی نہ پتا ہو کہ میں ایسا ریئیکٹ کروں گا. دیکھیں ٹریگر ہو جاتا ہے انسان سم ٹائم نا, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو اتنا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود بہت سارے ایسے کمینے لوگوں کو جو ہے نا ادھار دے کے جو ہے نا بڑا پریشان ہو گیا ہوا ہوں. وہ اتنی بے شرمی اور ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو اب اس میں چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا لیول گراؤں, ان کے لیول پہ جا کے ان سے بات کروں کہ ان کو عزت کی اور پیار کی بات سمجھ نہیں آتی. تو بالکل جو بندہ ایسی حرکت کرے اس کا علاج کرنا چاہیے, لیکن پس پردہ اپنی ایک ہماری یہ بھی تو بات ہے نا کہ اگر کوئی ادھار کا اس طرح سے کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی ایویڈنس بھی آپ کے پاس موجود ہو, تو کوئی اس کا قانون, کوئی خاص قانون نہیں اس کا موجود کہ جو ہے پیسہ وہ ریکور آسانی سے ہو سکے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہاں پہ لوگوں نے تو یہ فراڈ بچایا ہوا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنا چیک دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پیسے لے جاتے ہیں. مڑ کے آپ کا قانون اتنا کمزور ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ بندہ جو ہے وہ پہلے تو پکڑا نہیں جاتا, پکڑا جائے تو اس کی فوراً ضمانت ہو جاتی ہے. وہ کورٹ میں جا کے کہے گا جی کہ اپنا میں تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میں کدھر سے دوں, ٹھیک ہے, یا تو وہ اچھا سا ایک وکیل کر لے گا اور وہ کیس کو اتنی لمبی لگ جائے گی کہ بندہ کہے گا یار پہلے تو میرے پیسے اس کو ادھار دے کے برباد ہوئے. وکیل تو نہیں کرے گا, وہ جو وکیل ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوگا. اگر وہ ادھار واپس کر دے تو میرے خیال میں کم ہوگا. دیکھیں اس کو پتا ہے نا کہ اس نے لیٹ سے 10 لاکھ کا ادھار لیا ہوا ہے, وہ 1 لاکھ یا 50,000 وکیل کو دے دے گا, تو اس کو پتا ہے کہ اس نے 8-10 سال کے لیے اس معاملے کو طول دے دینی ہے اس نے. ٹھیک ہے, اس کے پیسے تو بچ گئے نا, اس کو تو 9 لاکھ روپے پروفٹ آ گیا نا بظاہر اگر دیکھا جائے تو, ٹھیک ہے. لیکن وہ ادھار جس نے دیا ہے وہ اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے کہ یار مجھے اس کو پتا ہے کہ تھانے کو بھی کھلانے پڑ جائیں گے, لڑائی جھگڑا ہوا, ٹھیک ہے, اور کیس اتنا لمبا چلے گا کہ جتنا اس نے لینا ہے اس سے زیادہ اس کو خرچ. جی بالکل یہی بات ہے. جبکہ پاکستان کے اندر بڑا اچھا رول بنایا ہے انہوں نے, قانون بنایا کہ جس نے چیک دیا ہے جب تک وہ اس کے پیسے واپس نہیں کرے گا تب تک ضمانت نہیں ہوگی. تو اس سے جو ہے نا لوگوں کے جو ہے وہ پیسے ریکور ہو رہے ہیں. یہاں بھی ہماری اسمبلی کو چاہیے کہ وہ یہ قانون بنائے کہ اگر کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں, دوسرے کے پاس اس کا ثبوت ہے, تو جب تک وہ اس کے پیسے ادا نہیں کرے گا اس فراڈیے کی, اس 2 نمبر آدمی کی جو ہے نا وہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے. قانون تو میرے خیال میں ہر چیز کا موجود ہے, اس پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کس طریقے سے کرایا جائے جب جو ہے ایک عام بندہ وہ جب عدالت میں جاتا ہے اور ایک چھوٹے سے معاملے کے لیے بھی جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی, اس کو اتنا گول گھمایا جاتا ہے جلیبی کی طرح, اس کو اتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس دیے جاتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ
किस तरीके से वो उस चुगल लेकिन से आपका जो कानून है ना, ये गोरों का बनाया हुआ कानून है, ये वो कहते हैं ना उसकी मोम की नाक है, उन्होंने बनाया इसलिए था कानून के आके हमें यहाँ पे दबा सके, ठीक है। वही कानून हमारे हुक्मरानों ने इसलिए अडॉप्ट किया कि हमें दबा सके, ठीक है। जबकि कानून होता ही इसीलिए है, कानूनी इदारे होते ही इसीलिए कि आवाम को फैसिलिटेट करें, आवाम को सहूलत दें, आवाम के हकूक को जो है ना वो बचाएं, ठीक है। जबकि ये आपके जो है ना जितने भी कानूनी इदारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आवाम से पैसे निकालने के लिए हैं, आवाम को सहूलत देना इनके उसमें वो कहते हैं ना कि मकसद के अंदर शामिल है ही नहीं है। ये सिर्फ एक इनके नाम है इंसाफ के, लेकिन इनके अंदर इंसाफ बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर जाके इंसान जलील भी होता है, रुलता है, तबाह होता है, उसको फायदा कुछ भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग आपने देखे नहीं जिन्होंने खुदकुशी की है इनके इंसाफ के चक्कर में, दौड़े लगा लगा के जलील होते हुए। अभी वो पिछले दिनों एक नौजवान है सऊदीया से, बेचारा वो वीडियोस बना रहा है, कोड़ी थाने में उसके साथ क्या हाल किया गया है। उसके पास चेक है, जिस बंदे ने उसके पैसे देने उसको चेक दिया हुआ है, उल्टा जो है मुड़ के उसी को जो है ना मारा पीटा जा रहा है और थाना उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भाई ऐसा निजाम है आपके मुल्क के अंदर, खुदारा अपने हालत को बदलें। आपके साथ की कौमें कहां से कहां पहुंच गई। आपके पास एक निजाम है, आपके पास कुरान है, मुझे नहीं समझ आती आप उसके ऊपर गौर व फिक्र करके जो है ना दुनिया के ऊपर और आखिरत में राज करने का क्यों नहीं सोचते आप। खुदारा इस तरफ सोचें और दुनिया और आखिरत में अपना मुकाम बनाएं। जी, इस थाना कचहरी से मुझे वो वाला लतीफ़ा याद आ गया कि 5 साल बाद जब उसका फैसला हुआ तो जज ने पूछा हाँ जी खुश हो, तो सही फैसला हुआ। उसने कहा ये तो जज अच्छा है या पुलिस, तो उसने कहा भी पुलिस अच्छी है कि उसने मुझे 5 साल पहले कहा था कि 5,000 दो मैं तुम्हारा फैसला करवा देता हूँ। तो हमारा कानून कुछ इसी तरह से का है। इसके साथ ही प्रोग्राम अवाम की आवाज़ अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपनी मेज़बान अरूज फातिमा और राशिद हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।